منبر ہے ہی ایسی جگہ، بے شک بے شک. اور یقین مانے کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے یہ اپنی کسی اس میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنی یادداشت آپ کو بتلا رہا ہوں. جو گودوں میں آتے تھے نا، جو گودوں میں بچے آتے تھے، آپ ماشاءاللہ سے مجلس میں بیٹھ ہی نہیں رہے، مجلس میں باقاعدہ مجلس کو سمجھ کے داد بھی دے رہے ہیں. سبحان اللہ. میں اس وقت سے اس ممبر پہ آ رہا ہوں. نہ ممبر بدلا، نہ مجمع بدلا، نہ حسینیہ کی روایت بدلی. اللہ تعالیٰ تمہارے مجمع کو سلامت رکھے، اس سماعت کو سلامت رکھے. کیونکہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو بھی آتا ہے، جو بھی خطیب آیا یہاں سے یہی کہتا ہوا گیا، مجمع مجلس پڑھنے کا مزہ حسینیہ جمدار میں آتا ہے. بڑا سے بڑا خطیب ہو، کوئی بھی کہیں سے آیا ہو، اسے محسوس یہی ہوتا ہے کہ سننے والا میں کوئی ایسی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ دو جملے دہرا رہا ہوں. جو یہاں ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات طے ہے، اور یہ جملہ میں اس وجہ سے دہرا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں. آج آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں جتنے بھی ذاکرین پڑھ رہے ہیں، جتنے خطبہ پڑھ رہے ہیں، جتنے علماء کا بیان آپ سنتے ہیں، سوشل میڈیا کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دن رات سن رہے ہیں، انہی کو زیادہ سنا جاتا ہے جو فضائل پڑھنے والے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ فضائل وہ ذاتی بات ہے، اس خطیب کی خطابت کی بات نہیں ہوتی. وہ اپنا قصہ سنائے، دیکھتے ہیں کتنی دیر تک آپ سنتے ہیں. اپنی روزات بیٹھ کے سناتے ہیں، آج سے دیکھتے ہیں کتنی داد دیتے ہیں. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. ہاں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ ممبر کا حق ادا ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ یہاں آئے، ان کی بات کریں جن کے لیے یہ ممبر آپ کو دیا گیا. ورنہ اپنی باتیں کرنے کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کرتے. بے شک بے شک بے شک بے شک. اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا اسی کویت کے اندر آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، ماشاءاللہ سے آتے ہیں، برابر آتے ہیں، پورے سال آتے رہتے ہیں. لیکن مجمع کس کو سننے کے لیے آتا ہے؟ باقی میں آپ کو آگے کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجمع کو بھی پتا ہے اسی کو سنا جائے جو سناتا وہی ہے جو ممبر کا تقاضا ہے. ممبر جو تقاضا ممبر کا ہے. ورنہ میں اپنی باتیں کرنے تو میں نے کہا کتنی دیر آپ سنیں گے، اور کتنی دیر تو چھوڑ دیجئے عزیزوں. میں نے کہا کہ 25 سال ہو گئے مجھے اس ممبر پہ آتے ہوئے. 25 سال، اور 25 سال میں ایک اچھرا تو چھوڑ دیجئے. ایک اچھرے کی بات نہیں، ایک اچھرے کے بعد دوسرے اچھرے میں لوگ مجمع تلاش کرتے ہیں. مجھے تو پورے سال یہاں مجمع ملتا رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر ہی ایسا ہے کہ کبھی پرانا نہیں ہوتا. یہ ذکر ایسا ہے کہ ہمیشہ ویسے ہی تازہ رہتا ہے. بس پڑھنے والے ذاکر کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ مجمع کو دیکھ کے نہیں، جن کے ذکر کے لیے آیا ہوا ہے مجمع کو دیکھ کے پڑھا تو کیا. ہم اپنی روش نہیں بدلیں گے، اپنا ڈھنگ نہیں بدلیں گے، کیونکہ یہ ممبر ہے ہی اسی لیے. سبحان اللہ ہے ہی اسی لیے. اور پھر ایک خطیب کا میں نام تو لوں گا ضرور. اب بھائی ظاہر ہے کہ میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کچھ ذکر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ اختلاف ہو جاتا ہے لوگوں میں، کسی آپ کو میں تو نہیں پسند کرتا. بھائی آپ کی پسند ناپسند کا میں ذمہ دار ہوں، آپ پسند کریں یا نہ کریں. لیکن انہوں نے جو پیاری بات کہی ہے وہ تو دہرائی جائے گی، وہ تو دہرائی جائے گی. جس نے بھی اہل بیت کے سلسلے سے کوئی ایک جملہ بھی کہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نزدیک وہ اتنا محترم نہ ہو، آپ نہ مانتے ہو، آپ کا اپنا وہ ہے، لیکن جو اس سے کہا ہے اور اہل بیت کے سلسلے سے کہا وہ تو کوٹ ہوگا، وہ تو دہرایا جائے گا. اور ببانگے ڈھول کہا اور ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا، پوری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہے. میں کیا کروں، میں کیا کروں، ہمارا مجمع علی کے علاوہ کسی کا ذکر سنتا ہی نہیں. میں پڑھوں گا کس کو؟ میرا مجمع اس کے علاوہ سنتا ہی نہیں. اب تو نام دینے کی بھی ضرورت نہیں، سب پہنچ گئے. مگر یہ تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے درجات کو. علامہ ضمیر اختر آپ اس دنیا سے چلے تو گئے، لیکن یہ جملہ قیامت تک آپ کا جو ہے میں کیا کروں، میں کس کا ذکر کروں. اس کے علاوہ مجمع سنتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں ان کی پوری خطابت ایک طرف ہو، پوری
जिंदगी की खिताबत एक तरफ रख दीजिए, एक जुमला एक तरफ रख दीजिए। वैसे ही है। मेरा मजमा किसी को नहीं सुनता, किसी को नहीं सुनता, और ये हकीकत है। मैं तो अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान से लेके यहाँ तक का आपको तजुर्बा बता रहा हूँ। बचपन से लेके जो मैंने बड़े बड़े खुतबा को सुना, उलमा को सुना, सुनते सुनते ये मंजिल आ गई कि आपको सुनाते सुनाते 25 साल हो गए। मैंने देखा है इधर उधर की बातों पे मजमा न बोलता है, न सुनता है, वो पता नहीं किस उस पे होता है। लेकिन जैसे ही फजाइले अली के बाप खुलने लगते हैं, चेहरे भी खिलने लगते हैं, फिर समझ में आता है कि वाकई सुभान अल्लाह, सुभान मजे की बात ये है कि सारे अदुए आले मोहम्मद बैठे हुए हैं, सारे अदुए आले मोहम्मद बैठे हुए हैं जुमला पर। और मोहम्मद व आले मोहम्मद आज कमाल की बात है। बिस्मिल्लाह। अपनों में कह के गुजर जाना वो तो लेकिन अपने लोग बैठे होंगे, ये कुछ नहीं होंगे तो कौन कुछ होगा। लेकिन गैरों के सामने, उनके सामने जहां फजा है क्या, अरे नाम पर चेहरे बदल जाते हैं, और उनके सामने ये कह देना कि मेरा मजमा किसी को नहीं सुनता, गलत बात है। उठ के चले जाते हैं, उठ के चले जाते, क्या कहते हैं जुमला वाकई, उठ के लोग चले जाते, किसी को सुनते होते, और मजमा सुनता है तो सिर्फ और ऐसे में अगर कोई ऐसी शख्सियत आ जाए, आय आय आय, जिसके लिए रसूल फरमा रहे हो, अगर अली न होते तो जहरा का कोई कहो ना, सुभान अल्लाह। शख्सियत होगी जनाब ज़हरा। ये छोटा सा जुमला नहीं है हदीस का, फातिमा तो बज़तुम बिन्ती। इसको अगर आप इसका वजन करने बैठे ना, हुजूर फरमा रहे हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है। पाले जिगर तो वो तो चाहिए कि वो आप अदबी लिहाज से चाहे जो तर्जुमा कर ले, मेरा टुकड़ा है। अब इसको तो सारे उलमा से खुतबा से सुनते रहते, उसकी तशरीह में नहीं करूंगा कि कैसा टुकड़ा है। बराबर सुनते हैं ना कि अगर मैं रसूल हूँ तो रसालत का एक टुकड़ा है, मैं नबी हूँ तो नबूवत का एक टुकड़ा है, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ तो रहमत का टुकड़ा है। सारी तशरीह आप सुनते रहते हैं। लेकिन मैं आज एक नए रूप से जनाब फातिमा की इस दारों को बता रहा हूं। फातिमा है क्या, फातिमा क्या है, किस शख्सियत का नाम है जनाब ज़हरा। हदीस किसा बराबर पढ़ते हो माशाल्लाह से 5 मजलिसें जिन्होंने सुन ली है, हदीस किसा तो कुमार है अभी ना, 5 मजलिस होगा, और हर जहद से, हर रुख से, और अल्लाह ताला सलामत रखे, उनके ज़ोर बयान में इजाफा फरमाए। ऐसे उलमा, ऐसे खुतबा के ज़ोर बयान में रोज़ बरोज़ तरक्की होती रहे, और इसी तरह हम मुस्तफ़ीद होते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, सबकी काबिज है अपने अपने अंदाज में। हदीस किसा जिस वक्त मैंने उस दिन मस्जिद में भी परसों मस्जिद थी, उसमें भी ये बात कही थी। शुरू कहाँ से हो रही, हमारा बच्चा बच्चा जानता है। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी। जनाब जाबिर का पहले मर्तबा समझिए कि जनाब जाबिर है कौन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुबह से शाम तक कितना बड़ा मकाम है। लोग वैसे करते हैं साहब कि वो सनद इसकी, अरे इससे भी बड़ी मोतबर कोई सनद हो सकती है। जनाब जाबिर जैसा साहबी, जो पहला, आज हम करोड़ों लोग जाते हैं करबला ना, है अरबईन में जाते हैं, और सबकी तमन्ना और मौला सबको इस बार ज़ियारत पे बुलाए इंशाअल्लाह ताला, सारे मौलवी जो अरबईन की ज़ियारत को जाए। क्या क्या मंजर रहता, जो जा चुके हो उनकी निगाहों में वो सारे मंजर हैं। हम आज जब करोड़ों की तादाद में जाते हैं, लेकिन हमारा वो मर्तबा नहीं है जो पहले ज़ाहिर हुसैन का है। ठीक है, हमें सवाब मिलता है, बहुत फजीलत है ज़ियारत की, और खास तौर से अरबईन के लिए। लेकिन अरबईन के रोज पहला ज़ाहिर हुसैन कौन, सुभान अल्लाह। ये, और उसके पहले अमीन सलाम हाय हाय मैं जितना कह लूं बराह रास्त कहूंगा, और तेजी से समझिएगा, और तेजी से मैं गुजर जाऊंगा। एक ऐसा है जो 5वें दौर तक एक सलाम की हिफाजत कर रहा है, अमीन सलाम रसूल, जिसे रसूल ने सलाम दिया, मेरे 5वें हाजी तक मेरा सलाम पहुंचाना। कहा एक सहाबी का ये मर्तबा जो 5 अनवार तक सलाम लेके गया, कहा वो भी सहाबी है जिनके सलाम का जवाब भी किसे सहाबी कहें, किसे सहाबी कहें भाई। कहा तो वो जो 5 अदवार तक एक सलाम को महफूज रखेगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा सलाम का जवाब तक नहीं मिल रहा है। हाँ एक मकाम ऐसा है, अब वो जाहिर है कि मैं हदीस की साहब को उस जैल में पूरी तशरीह नहीं करूंगा, लेकिन बस उसको खाली आपको झलक दिखला के निकल जाऊंगा। तारुफ होता है, अब उसमें अलग अलग उलमा ने हमारे खुतबा ने अलग अलग बहसें की किस तरीके से मरकज़े तथहीर में जनाब सैयदा को रखा गया, तारुफ का जरिया बीवी को बनाया गया। एक जगह आपने ज़ाहिर की हदीस भी सुनी है, तारुफ अल्लाह ने कराया है इनका, मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद है, यही है ना, मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद है। अच्छा, ये जो तारुफ का अंदाज है उसमें अना के जरिए है। हाँ, मैं महमूद हूँ तो ये मोहम्मद है, मैं अली हूँ तो ये अली है, मैं फातिमा समावात हूँ तो ये फातिमा है। इस तरीके से मैं 5 मरतबा मैं कह के इनका तारुफ करा जा रहा है इन बातों हस्तियों का। मैं अगर महमूद हूँ तो ये मोहम्मद है, मैं अली हूँ तो ये अली हूँ, मैं फातिमा समावात हूँ तो ये फातिमा है, मैं मोहसिन हूँ तो ये हसन है, मैं कदीमुल एहसान हूँ। यानी मैं कितने मैं फरिश्तों सुनो, मैं अगर ये हूँ, और ये मैं तो ज़ेब ही उसी को देता है। कायनात में किसी को ज़ेब नहीं देता, ये भाई उसी को देता है। मेरा मजमा अगर मुतवज्जे है तो इस बात का लुत्फ लेंगे, आप यकीन जाने लुत्फ लेंगे। अब आप इस अगर माहियत अना को समझ गए कि अना वो उसके लिए ज़ेब भी देता है, वो कह भी सकता है मैं ये हूँ, किसी को ज़ेब नहीं देता, वो कह सकता है मैं ये हूँ तो ये है, मैं हूँ ये तो ये है। 5 मरतबा अना के जरिए तारुफ कराया, तो जब हदीस किसा में पूछा गया और फरिश्तों ने पूछा ये है कौन, तारुफ करा देता, क्या मसला था यार? अपने वमन तहतल के साथ तारुफ तो ऐसी भी हो सकता था, मैं ये हूँ तो ये है, मैं ये हूँ तो ये है। कहाँ है आप उस बुलंदी पे जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, जरा चले आप मेरे साथ। मैं ये हूँ तो ये है, मैं ये हूँ तो यहाँ जब पूछा ही था फरिश्तों ने ये कौन है, तो कहता मैं ये हूँ और ये मैं ये हूँ ये। लेकिन उस माहियत अना पे बीबी ज़हरा को रखा, जो अना थी वहाँ पे बीबी ज़हरा को रखा। कल तक तारुफ कराया कि मैं ये हूँ तो ये है, आज तारुफ हो रहा है हम फातिमा व अबूहा अबालुहा अबूहा। या अल्लाह यहाँ भी ऐसे ही तारुफ करा देता तो क्या हरज था? तो कादिरुल कलाम है, तो खालिकुल कलाम है। जब पूछ ही लिया था यार रब्बे वो तहतल किसा, उसी अंदाज में यहाँ भी तारुफ करा देता, बिल्कुल यही कह के कहता, कोई हर्ज नहीं। यहाँ जैसे ही पूछा था जवाब दे देता। का सुनो अगर मैं कहता मैं महमूद हूँ, ये मोहम्मद के सारे रिश्तेदार निकल आते और इस सलाह में शामिल हो जाते हैं। मैं इस मैं में किसी को शरीक नहीं करना चाहता, किसी को शरीक नहीं करना चाहता। मैंने कहा यार ये बात थी, कहा यही तो बात है। मैं अब तारुफ में इस जरिए से तारुफ नहीं करूंगा कि हर अरे गैरी रिश्तेदार की हिम्मत हो जाए मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ। इसमें सिर्फ और सिर्फ मकाम है किसी का। मैंने कहा अब कहा बस अब देख लेना, अब इसके बाद दुनिया पूछेगी इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के होते हुए तारुफ में जनाब ज़हरा को क्यों? बाबा के जरिए तारुफ होता, शौहर के जरिए तारुफ होता, लेकिन ना तारुफ बीबी के जरिए क्यों? कहा यही तो दुनिया को बतलाना मकसूद था। अहले बैत मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम नहीं, मोहम्मद के रिश्तेदारों का नाम नहीं है।
हस्ती हो कि हम भी रिश्तेदार हैं, इस वजह से हम बनेंगे अहले बैत, तो भूल जाए अहले बैत मोहम्मद की रिश्तेदारी का नाम नहीं है। बराए खुशनूद ये हिजाबे किबरिया सैयदा ताहिरा राजिया बरजिया बुलंद सलवा अल्लाह ने कितनी एहतियात रखी है, इस तारुफ में कितनी एहतियात रखी है, कितनी एहतियात रखी है। दायरा बनाए और दायरे के मेरे सामने जो नौजवान बैठे होंगे, अभी बच्चे हैं, ये तो हमेशा इनका काम ही दायरा बना ही लेते हैं। इनको तो रोज होमवर्क में भी किया जाता है, दायरा बनाए। 5 हस्तियां हैं ना, अब आप किसी की मर्जी, जब बड़े से ले लें, किसी को दरम्यान में रख लें, उसके बाद रिश्ता देखें इसमें जिसको आप बड़ा समझते हैं दरम्यान में रखें। वो जो दरमियानी पॉइंट होता है वहां पे रखते हैं, हुजूर को रखते हैं, सरकार को रखिए दरम्यान में। अब तारुफ कर रहे हैं। नबी की बेटी, नबी के दामाद, नबी के नवासे, इसमें कौन सा रिश्ता बिल्कुल डायरेक्ट है और कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसके दरमियान एक फासला है? बताइए जल्दी। क्या कहना है? नबी की बेटी बिल्कुल सीधा सीधा है, बाप और बेटी। नबी के दामाद, बेटी उसके बाद दामाद, दरमियान में फासला होगा। नबी के नवासे, चले हुजूर को हटा दे, इसी पॉइंट पे लाके मौला कायनात को रखे, इसी जगह पे लाके मौला कायनात को रखे। अली के चचा भाई, अली की ज़ौजा, अली के बेटे। 2 रिश्ते तो डायरेक्ट हो गए, लेकिन एक रिश्ते के दरमियान में अली के चचा जात भाई, चचा आ गए। क्या बात है, चले हसनैन अलैहिस्सलाम को रखते हैं, दोनों बेटों को रखते हैं। नवासों के नाना, हसनैन की माँ, हसनैन के बाबा। 2 रिश्ते तो हो गए डायरेक्ट, लेकिन एक फिर भी वो रह गया। हाय हाय, हसनैन के नाना। क्या घोषणा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक न एक जगह मामला जो है दरमियान में कुछ न कुछ रह जाए। या अल्लाह, अब समझ में आया, किसी ऐसे को रखूंगा तथीर के बरकत पे, जिसके दरमियान भी कोई इतनी बड़ी हस्ती भी ना है। मैंने क्या कहा, इतनी बड़ी हस्तियों में भी कोई दरमियान में ना है। जो हस्तियां हैं सारी की सारी बड़ी, इनमें भी कोई दरमियान में ना है। अब मैं ऐसे को रखूंगा, नबी की बेटी को रख के बताया है, ज़हरा के बाबा, ज़हरा के सोहा, ज़हरा के बेटे। जब अल्लाह के तारुफ में इतनी बड़ी हस्तियों का भी फासला नहीं रखना चाहता, अब समझ में आया कि ज़हरा को क्यों मुंतखब किया। ज़हरा उस रिश्ते का नाम है जो बिला फसल है, बिला फसल है। अरे बिलाई मजमे के सामने कह रहा हूँ, जो बिला फसल है। ज़हरा का रिश्ता भी बिला फसल है, विलायत का रिश्ता भी बिला फसल है। कहाँ से लाएगी? अभी परसों की मस्जिद में मैं कर रहा था, जो लोग थे उस वक्त, वो जाहिर है कि कभी कभी तेजी से बात निकल जाती है, वो कुछ बातें रह भी जाती है, आगे पीछे हो जाती है, लेकिन उसको महसूस थोड़ी देर के बाद इंसान करता है, ये बात है, अच्छा हाँ ये इस तरह से कही गई। एक लफ्ज है
اب بول دیا جاتا ہے، سب کے لیے لگا دیا جاتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کچھ الفاظ و القاب ایسے ہیں کہ لوگ لگاتے ہیں اور ہم تو مسکرا کے گزر جاتے ہیں. دنیا آزاد ہے، ہر جگہ آزادی کا نعرہ بھی بلند ہے. جس کے منہ میں جو آئے، جس کو بھی چاہے لگا دے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا صاحب آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس سے؟ مجھے کیا تکلیف ہوگی؟ مجھے کیا تکلیف؟ جس کے لیے جو لقب چاہے استعمال کریں، لیکن اتنا تو طے ہے، لگانے سے پہلے یہ سوچنا ضرور اس کے معنی کیا ہوتا ہے. کسی کے لیے دعا کرے، ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ سب مل کے دعا کریں، ہمیں کیا کریں؟ اور کہتے بھی ہیں لوگ، اور کبھی کبھی بگڑ کے کہتے ہیں، کبھی کبھی ایسے ہی کہتے ہیں. اب لوگوں کو کیوں مسئلہ ہو جاتا ہے جب ہم دعا ہی تو کر رہے ہیں کسی کے لیے؟ اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے راضی ہو جا. اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ بھائی اجتماعی دعا ہو تو جلدی قبول بھی ہوتی ہے. اس دعا میں آپ کو کیا پریشانی ہے؟ میں نے کہا دعا میں مجھے کوئی پریشانی نہیں، کسی کے لیے بھی کچھ بھی دعا کی جا سکتی ہے. دعا میں کیا پریشانی؟ آپ دعا کر رہے ہیں بالکل کریں، لیکن اتنا ضرور خیال رکھیں دعا کرنے میں بھی آداب دعا بھی ہے نا. جس نے دعا کا آپ کو سلیقہ بتایا، جس نے آپ کو طریقہ بتایا، جس نے سمجھایا کہ دعا کیسی ہونی چاہیے، بے مقصد دعا بھی تو نہیں ہونی چاہیے. ہائے ہائے میرے جملے کو بے مقصد دعا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اور وہ بالکل سرے سے غائب ہو، لوگ کہیں گے کیا آپ یہ عجیب و غریب عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. ہمارے دونوں ممالک میں الیکشن ہونے والا ہے، بیٹھے بیٹھے یہاں سے میں دعا اب کی وزیر اعظم میں ہی ہو جاؤں. بیٹھے بیٹھے یہاں سے دعا کر رہا ہوں. بھائی دعا کرنا آپ کا اختیار ہے، آپ کا حق ہے دعا کریں، لیکن سوچئے تو صحیح آپ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی بنتا ہی تو کہ بیٹھے بیٹھے یہاں کویت کے اندر آپ دعا کیے جا رہے ہیں کہ وزیر اعظم وہاں بن جائے. وہیں والوں کو جو ہے مطلب اتنی اب تمنا ہے نہیں پوری ہو رہی، آپ یہاں سے بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں. تو یہ جو بے مقصد بات ہے نا. اب کوئی اگر دعا کر رہا ہے تو دعا پہ اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ جو دعا کی جا رہی ہے اس کا کچھ مطلب ہے یا نہیں ہے. کیونکہ جس نے دعا بتلائی ہے، جس نے طریقہ دعا سکھلایا ہے ہمیں، اسی نے کہا ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں. فرض کریں ہم دعا کریں اللہ یا اللہ تیری رضا مجھے مل جائے، تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہاں کہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ کھل کے میں بات کروں، اس سطح سے نیچے آ بھی نہیں سکتا میں. سمجھ تو آپ گئے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر کوئی دعا کر ہی رہا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. کسی کے راضی ہونے کے لیے دعا پہ کوئی اعتراض نہیں. اللہ ان سے راضی ہو جائے بھائی کیجئے، بھائی مل کے کیجئے، اجتماعی کیجئے، ہم سے کیا لینا دینا. لیکن جس نے دعا کا طریقہ بتایا اسی نے بتلایا. اگر میری یہ بیٹی جس سے راضی نہیں ہے، خیال کر کے دعا کرنا، دعا کرنے میں کیا رہتا ہے، لیکن یہ خیال کر کے دعا کرنا. اس کے بعد جو دل کہے کرو دعا. اسے کوئی ویسے ہی وہ القاب نہیں ہے، کسی کے بھی لیے لگا دو، آپ کسی کے لیے بھی لگا دو، چاہے وہ صدیقہ ہو چاہے وہ صدیق ہو، ہمیں کیا لینا. وہ ہنس کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے جس کو بھی لگا. لیکن قرآن نے کچھ حقائق کا انکشاف کیا ہے کہ لفظ کس کے لیے موضوع ہے، کس کے اوپر جچتا ہے، کون ہے اس کا مستحق. ہم کہیں تو نہ مانیے، لیکن اگر قرآن کہے تو کیا جھٹلا دیں گے؟ ہم مستحق کون ہے یہ بھی تو دیکھ لینا، ہمیں کیا اعتراض ہے. لیکن قرآن جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. ڈائریکٹ جلال مریم کے لیے عیسیٰ کی ماں صدیقہ. ہائے ہائے اگلا جملہ جو کہوں گا اس کو سنبھالیے گا، ضائع مت کیجیے گا. بہت تشریح کا وقت نہیں ہوتا ہے اور زیادہ اس طریقے سے میں کھل کے اس طریقے سے پڑھنے کا بھی عادی نہیں ہوں. اگر مجمع سمجھ گیا تو سمجھ گیا، ورنہ میں آگے بڑھ جاؤں گا. قرآن نے کہا عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ مریم صدیقہ ہے. عیسیٰ تمہاری ماں صدیقہ ہے. درمیان میں جناب عیسیٰ کو رکھا، درمیان میں عیسیٰ کو رکھا. اس کا مطلب یہ قرآن بتلانا چاہتا ہے صدیقہ وہی ہو سکتی ہے جو پہلے ماں ہو.
ہے ایک معصوم کی ماں. نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. کسی کو بھی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یہ تو ہے ماں پہلے ہونا ضروری ہے. بنجر زمینوں پہ ابر کرم نہیں ہوگا. بنجر زمینوں پہ کیا ہوا کیا ہوا. کرتا ہوں اس مجمع پہ ہائے ہائے ہائے. جہاں ذاکر پڑھتا کم ہے مجمع سمجھتا زیادہ ہے مزہ وہیں آتا ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کیا کہنا کیا کہنا. تیزی سے وقت جو گزر رہا ہے یہ بھی دیکھنا ماتمداری بھی ہے. اور میں بیان کو سمیٹا بالکل سمیٹا. آخری جملے ہیں بس محسوس کر لیجیے. اب میں اس بحث میں ہی نہیں جاتا. بھائی آپ جس کو چاہے کہہ دیں, ٹھیک ہے, جس کو چاہے کہیں, جو لقب چاہے دینا چاہے دے دے, مگر ایک چیز ہے, ایک میدان ایسا دکھائی دے رہا ہے جہاں انہی کی ضرورت ہے, جہاں انہی کی ضرورت ہے. پھر میرا پورا مجمع جب تک ساتھ نہیں دے گا میں آگے نہیں بڑھوں گا. پورے مجمع کو ساتھ چلنا ہوگا اس میدان تک. میں کسی اور میدان کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں جاتے وقت بھی پچھتاتے تھے اور وہاں ٹکتے وقت بھی پچھتاتے تھے. میں تو ایسے میدان کی بات کر رہا ہوں جہاں جانا ہی ایسے ہی لوگوں کو تھا. سبحان اللہ. جانا ہی تھا ایسے. اب آپ سوچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. آج جانا ہی تھا. اچھا آپ جہاں سوچ رہے ہیں, جن کے لیے سوچ رہے ہیں, ان کا میں ذمہ دار نہیں. پتہ نہیں کہاں کن لوگوں کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں. ان کا نام ہی نہیں لے رہا ہوں. اب میں جو نام لے رہا ہوں آپ بھی تائید کریں گے, وہ بھی نہیں گئے. سلمان کو جانا چاہیے تھا, نہیں جانا. ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے, ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. دوسرا نام لے رہا ہوں, ابو ذر کو جانا چاہیے تھا, نہیں جانا چاہیے. حضور کی کھلا حدیث ہے ان کے بارے میں کہ کسی زمین نے ایسا بوجھ نہیں اٹھایا, آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا. کہاں لے کے آ گیا میں. سچوں کا میدان سجنے جا رہا ہے, اب سچوں کو لے کے جانا ہے. آپ جنہیں سوچ رہے ہوں گے ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. وہ تو کسی زمرے میں نہیں ہے, وہ تو کسی خانے میں نہیں ہے, یہ ہماری نگاہ میں نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کی نگاہ میں, یہ رسول کی نگاہ میں. ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. جن کے لیے خود حضور نے فرمایا یہ سچے ہیں ان کو بھی نہیں دیکھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچ بول رہا ہو اس کے لیے نہیں میدان. سچ بولنے والا ہو, آپ گھبرا کے نہ سنیں, جو سچ بولنے والا ہو اس کے لیے میدان مباہلہ نہیں سج رہا ہے, بلکہ اس کے لیے سج رہا ہے جو بول دے وہی سچ. بول دے وہی سچ, اس کے لیے میدان مباہلہ سجا ہے. جو بول دیا وہ سچ ہے, جو لفظ نکلے سچ ہے. کیا بڑا دور ہے, یہ بھی تو ہے. کیوں نہیں مانتے آپ لوگ, سبحان کیوں نہیں اللہ. مانتے آپ لوگ, واہ واہ واہ. ان کو کیوں نہیں شامل کرتے. ایک بی بی نے ہم پہ بڑا کرم کیا, میں تو لاکھوں شکریہ ادا کرتا ہوں. بی بی آپ کا بہت شکریہ, ہم سارے عقیدت مندوں کا شکریہ. آپ نے مسئلہ ہی قیامت تک کے لیے حل کر دیا. آگے چادر کے کنارے کھڑے ہو گئے آپ کا پوچھنا, آپ کا فقط یہ پوچھ لینا, میں بھی آ جاؤں, پلٹ کے جواب یہ ملنا. ہیں تو آپ خیر پر, انتے علی الخیر, ہیں آپ خیر پہ, لیکن آپ کے لیے چادر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کم از کم اس لیول کا تو کوئی ہو جسے رسول کہہ رہے ہو کہ یہ خیر پر ہے, یہ خیر پر ہے. اس لیول اور اس نہج پر تو ہو جسے رسول کہہ رہے ہو
ہاں ہے خیر پر، جب خیر والے کی گنجائش نہیں ہے تو شر والے کی شامل کر لو، رسول اللہ سے سب کہیں گے اسی کا جیسا پڑھوں کا یاد ہے نا، بگڑ بگڑ کے لوگ کہتے ہیں آپ کو پڑھنے میں کوئی حرج، ہم اگر کہیں کہ 3 بیٹیاں اور تھیں تو آپ لوگ کیوں بگڑ جاتے ہیں؟ میں نے کہا 3 نہیں 300 بنا لیجیے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن اتنا خیال رہے کہ بنائیے گا ایسے جس کے لیے آیت تطہیر میں بھی گنجائش ہو، جس کے لیے آیت مباہلہ میں بھی گنجائش ہو۔ حالانکہ آیت مباہلہ میں تو بہت گنجائش تھی، لیکن وہاں بھی نہیں، تو جس کا نہ رسول تذکرہ کریں نہ اللہ تذکرہ کریں تو ہم سے بھی لڑکی کو مطالبہ آپ یہ کرتے ہیں؟ ابھی ہم تو ذکر کریں، باپ خود نہیں ذکر کر رہا ہے اور جھگڑا ہم سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے باپ کو ذکر کرنا چاہیے تھا مقام پہ آنے کے لیے، تو ہم سے کیوں جھگڑنا ہے؟ آپ ان سے جھگڑیے کیوں، اور آپ دوسروں کا کیوں تذکرہ نہیں کر رہے؟ بنانے کو آپ چاہیے اتنا بنا لیجیے۔ آخری جملے، آخری فرق تک توجہ، بنانے کے لیے چاہے جتنی بیٹیاں بنا لیں، چاہے جتنی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ 3 کیا 300 بنا لیں، لیکن حسنین جیسے بیٹے بھی دکھائیے۔ بنانے کے لیے چاہے جتنی بیٹیاں بنا لے، حسنین جیسے بیٹوں کو بھی دکھانا پڑے گا۔ اچھا فرض کریں کسی کا نام رکھ بھی لے تو کربلا کہاں سے بنائیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم نے تو یہی دیکھا، جب بھی نام لیا، جب بھی تذکرہ کیا تو اسی ایک بیٹی کا، آپ نے بھی یہی لکھا کہ جب آتی تھی تو حضور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ یہ جملہ کوئی ہماری تاریخ میں نہیں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں کا جملہ نہیں ہے، سب نے یہ لکھا۔ کم از کم کچھ مانیے یا نہ مانیے، یہ تو تمہاری اسی جگہ پر جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے شہزادی کو لا کے بٹھاتے تھے، تو کم از کم اتنی ہی بات اگر دلوں میں اتر جائے کہ اس کی جس کی خود حضور تعظیم کرتے تھے، کوئی اگر ایسا موقع آ جائے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہی کھڑی ہو جس کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، مسلمان مر جانے کا مقام نہیں ہے، یہ مر جانے کا مقام نہیں ہے۔ کبھی کبھی آپ راویوں کو بچانے لگتے ہو، کبھی کبھی آپ محدثین کو بچانے لگتے ہو، کبھی کبھی تو ہمارے علماء نے لکھا ہے، کس کس کو بچاؤ کرو گے؟ کہتی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، وہ جس کی تعظیم کے لیے کائنات کا شہنشاہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کو خود کہتا ہو میری زہرا جس سے راضی ہو میں اس سے راضی ہوں، میں جس سے راضی ہوں میرا خدا اس سے راضی ہوں۔ بس عزیزوں، شب شہادت ماتمیوں آ جاؤ، آپ جہاں کہیں بھی تھے، لیکن اب یہ وقت ایسا ہے کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی